السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ الحمدللہ، اللہ کو شکر ہے میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ حدیث کو کنٹینیو کرتے ہیں۔ حدیث: سارے راستے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں یاد نہیں آیا یہاں تک کہ آپ تبوک پہنچ گئے۔ تبوک میں جب آپ لوگوں میں تشریف فرما تھے، آپ کو میرا خیال آیا۔ پوچھا، کعب بن مالک نے کیا کیا؟ بنو سلمہ کا ایک آدمی نے کہا، اس کی 2 چادروں نے اپنے دونوں پہلوؤں کو دیکھنے نے روک لیا ہے، یعنی دولت، اور اس کو عجب اور اکبر نے اسے نہیں آنے دیا۔ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے اس سے کہا کہ تو نے ٹھیک نہیں کہا، اللہ کی قسم یا رسول اللہ، ہم نے اس کے اندر خیر کے علاوہ کچھ نہیں جانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ یہ باتیں ہو رہی تھی کہ آپ نے ایک سفید پوش آدمی کو ریگستان سے آتے ہوئے دیکھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو خیثمہ ہو، اور واقعی وہ ابو خیثمہ انصاری تھے، اور یہ وہ شخص ہے جنہوں نے ایک مرتبہ 1 سا کھجور یعنی 2.5 کلو تقریباً کھجور کا صدقہ کیا تو منافقین نے انہیں طعنہ دیا تھا، یعنی اس کے تھوڑے ہونے کا۔ حضرت کعب رضی اللہ عنہ نے کہا، جب مجھے یہ خبر پہنچی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبوک سے واپسی کا سفر شروع فرما دیا ہے تو مجھ پر غم کی کیفیت چھا گئی، اور جھوٹے بہانے کرنے کا سوچنے لگا، اور دل میں کہتا کہ کل جب آپ واپس تشریف لائیں گے تو آپ کی ناراضگی سے کیسے بچوں گا، اور اس معاملے میں میں اپنے گھر کے ہر سمجھدار آدمی سے بھی مدد طلب کرتا رہا۔ جب مجھے بتلایا گیا کہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آنے ہی والے ہیں تو جھوٹے بہانے کرنے کا باطل خیال میرے دل سے دور ہو گیا، اور میری سمجھ میں یہ بات آ گئی کہ میں جھوٹ سے کبھی بچاؤ حاصل نہیں کر سکوں گا۔ چنانچہ میں نے سچ بولنے کا پختہ ارادہ کر لیا۔ صبح کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ آپ کا معمول تھا کہ جب سفر سے واپسی آتے تو سب سے پہلے مسجد میں جا کر 2 رکعت نماز ادا فرماتے، پھر لوگوں کے سامنے بیٹھ جاتے۔ اس سفر سے بھی واپسی پر جب آپ نے ایسا ہی کیا تو منافقین نے آ کر عذر پیش کرنے اور حلف اٹھانے شروع کر دیے، اور یہ کچھ اوپر ایسی 80 یعنی کہ 80 آدمی تھے۔ اپنی ان کی ظاہری عذر کو قبول فرما لیا، ان سے بیعت لی، ان کی مغفرت کی دعا فرمائی، اور ان کی باطنی کیفیت کو اللہ کے سپرد کر دیا۔ میں بھی آپ کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ جب میں نے سلام کیا تو ایسے مسکرائے جیسے ناراضگی کا اظہار ہوتا تھا، پھر فرمایا، آگے آ جاؤ۔ میں آگے آ کر آپ کے سامنے بیٹھ گیا۔ آپ نے مجھ سے پوچھا، تمہیں کس چیز نے جہاد سے پیچھے رکھا؟ کیا تم نے اپنی سواری نہیں خرید لی تھی؟ میں نے کہا، یا رسول اللہ، اللہ کی قسم، میں آپ کے علاوہ کسی اور کے پاس بیٹھا ہوتا تو یقیناً میں کوئی جھوٹ موٹ عذر کر کے اس کی ناراضی سے بچ جاتا۔ مجھے بحث و تکرار کا بڑا ملکہ حاصل ہے، لیکن میں اللہ کی قسم، مجھے معلوم ہے کہ اگر آج میں آپ کے سامنے جھوٹ بول کر سرخرو ہو جاؤں اور آپ مجھ سے راضی ہو جائیں تو عنقریب اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے سے مطلع فرما کر آپ کو مجھ سے ناراض کر دے گا، اور اگر میں آپ سے سچی بات عرض کر دوں تو اس کی وجہ سے آپ مجھ سے ناراض ہوں گے، لیکن اس سے مجھے اللہ سے اچھے انجام کی امید ہے۔ اس لیے سچ سچ عرض کرتا ہوں کہ اللہ کی قسم، جہاد میں آپ کے ساتھ جانے میں مجھے کوئی عذر نہیں تھا۔ اللہ کی قسم میں اتنا طاقتور، اتنا خوشحال کبھی نہیں رہا جتنا میں اس وقت تھا جب آپ سے پیچھے رہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس شخص نے یقیناً سچ کہا ہے، بس تم یہاں سے کھڑے ہو جاؤ یہاں تک کہ تمہاری بابت اللہ تعالیٰ فیصلہ فرمائے۔ میرے پیچھے بنو سلمہ کے کچھ لوگ آئے اور مجھ سے کہا، اللہ کی قسم، ہمیں نہیں معلوم کہ اس سے قبل تم نے کوئی گناہ کیا ہے، تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی عذر پیش کرنے سے کیوں قاصر رہے؟
جیسے دوسرے پیچھے رہنے والوں نے پیش کیے، تمہارے گناہ کی معافی کے لیے یہی کافی تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے مغفرت کی دعا فرماتے۔ حضرت کعب رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اللہ کی قسم مجھے وہ میری سچائی پر ملامت کرتے اور ڈانٹتے رہے، یہاں تک کہ میرے جی میں آیا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہو کر اپنی پہلی بات کی تکذیب کر دوں اور کوئی جھوٹا اسے پیش کر دوں، لیکن میں نے ان سے پوچھا کہ میرے ساتھ والا معاملہ کسی اور کو بھی پیش آیا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں، تمہارے جیسا معاملہ 2 اور آدمیوں کو بھی پیش آیا ہے، اور انہوں نے بھی وہی بات کہی ہے جو تم نے کہی ہے، اور انہیں بھی بارگاہ رسالت سے وہی کچھ کہا گیا ہے جو تمہیں کہا گیا ہے۔ میں نے ان سے پوچھا وہ 2 شخص کون ہیں؟ انہوں نے کہا ایک مرارہ بن ربیع اور حلالہ بن امیہ الوقفی، یہ دونوں آدمی جن کا انہوں نے میرے سامنے ذکر کیا نیک تھے اور جنگ بدر میں شریک ہوئے تھے، اور ان میں سے میرے لیے نمونہ تھا۔ جس وقت انہوں نے ان دونوں آدمیوں کا میرے سامنے ذکر کیا تو میں اپنے سب کا موقف پر جم گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہم تینوں سے لوگوں کو گفتگو کرنے سے روک دیا۔ جزاک اللہ۔ باقی کی حدیث انشاءاللہ نیکسٹ ولاگ میں کمپلیٹ کر دی جائے گی۔ اس کو میں نے 3 پارٹ میں اس لیے ڈیوائڈ کیا کیونکہ حدیث کافی لمبی تھی، تو یہ سیکنڈ پارٹ ہے۔ پہلا پارٹ اگر آپ لوگوں نے نہیں دیکھا تو پلیز جا کے دیکھیں، میرے چینل کو بہت زیادہ سپورٹ کریں، لائک کمنٹ شیئر سبسکرائب ضرور کریں، دعاؤں میں یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ ہمیں قائم رکھے دین پہ چلنا، اور اپنا بہت سارا خیال رکھے گا۔ اللہ حافظ۔